تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے قبول ہوگی یا نہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہارا نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے۔ وہ تکلیف دراصل ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعا کی قبولیت ہے، یہی التجاؤ کا جواب ہے، اللہ کا جواب۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارے اس کو بلانا اس کو اچھا لگتا ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے مالک پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رب العالمین تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے صبر کروا رہا ہو۔ انسان اور اللہ کی محبت، پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتا وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے، ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو شاخوں کو خالی کرتی ہے، اور پھر ان شاخوں کو پھلوں اور پھولوں سے بھرتا بھی اللہ ہی ہے۔ بتاؤ، وہ جو رات کے اندھیرے میں سے دن کا اجالا نکالتا ہے، وہ تمہیں ان تکالیف سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا؟ وہ اللہ جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، کیا وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتا؟ دعا کی قبولیت تو پھر یقین کے دھاگے پر ٹکی ہے۔ تم جیسا اللہ رب العزت سے گمان رکھو گے وہ ویسے ہی تم سے پیش آئے گا، اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ رب العزت راستہ بنانے والا ہے۔ تم دعا کا بیج لازمی بو، مخلص نیت کی صورت میں، اچھے گمان کی صورت میں، صبر و امید کی صورت میں۔ تمہارے لیے دعا کی توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ دعا کا خیال تمہارے دل میں لاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو اور وہ تمہیں سنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت سے بے دخل کر دیا تھا تو ان کی ندامت پہ اللہ رب العزت نے انہیں چند کلمات بتائے تھے، اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی۔ اگر وہ توبہ قبول نہ کرنا چاہتا تو انہیں ان مخصوص کلمات سے غافل رکھتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی دعا کی توفیق کس نے دی تھی؟ اللہ رب العزت نے، اور پھر رہائی بھی اللہ کے حکم سے ملی۔ بالکل ایسے ہی جب اس نے دعا قبول کرنی ہوتی ہے تو دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، پھر وہ گفتگو کرتا ہے۔ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا۔ جو درد تم اسے زبان سے کہہ نہیں سکتے وہ اس سے چھپا بھی نہیں سکتے۔ وہ تو تمہارے دل پر قابض ہے، تو وہ کیسے نہیں جانے گا کہ میرے بندے کو کیا چیز اتنی تکلیف میں رکھتی ہے؟ یاد رکھو کہ ندامتیں اور صدائیں اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ان کے جواب لازمی دیتا ہے۔ اس کے پاس ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ اپنے در پر آئی ہوئی صدا کو کبھی نہیں دھتکارتا۔ تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، اسے اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ جو بے زبان چرند و پرند کی بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے دل کی کیفیت سے ناواقف ہو سکتا ہے؟ وہ جس کو نہ نیند آتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری اذیت میں گزرے ہوئے کسی بھی لمحے سے بے خبر ہو سکتا ہے؟
وہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی سن نہیں پاتے۔ تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری التجا رد کر دی ہے۔ اس نے ہر صدا سن لی ہے، بس اس نے صلے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ سنو، دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملے، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ بس ابھی اللہ رب العزت کو تمہارا توکل کرنا اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ رب العزت بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے جو تمہارے دل کو بے چین رکھتی ہے، کوئی حل نہیں نظر آ رہا، تو اس دکھ اور پریشانی کو اللہ رب العزت کے سپرد کر کے پرسکون ہو جاؤ۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ تمہاری اس بے چینی و بے سکونی کو راحت میں بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے۔ اور سنو، اس نے دعا اسی لیے بنائی تاکہ تم اس سے اپنے مقدر کا لکھا بدل سکو، ناممکن کو ممکن بنا سکو، لا حاصل کو پل بھر میں اپنے مقدر کا حصہ بنا سکو اور اس کو منا سکو، تاکہ وہ تمہاری رضا کے دروازے کھول دے تم پر۔ اور جان لو کہ دعا کا یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ توکل منہ سے اقرار کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ دل سے اس کی ذات و صفات پر ایمان لانے کو کہتے ہیں۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں جب تمہارے جسم کا رواں رواں اس کے خالق کائنات ہونے کی گواہی دے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے راضی ہونے کی دیر ہے بس، پھر ساری کھوئی ہوئی چیزیں پلک جھپکتے ہی واپس لوٹ آیا کرتی ہیں۔ وہ ایک کن فرماتا ہے اور مقدر پل بھر میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ جزاک اللہ۔